اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بچپن میں جو بچوں کی عادت پڑ جاتی ہیں وہ بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، یا ان کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم مدنی پھول ہے اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ آج بچوں کی تربیت اور بچوں کے حوالے سے جو پریشانیاں یا ٹینشن ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور پھر جو ماں باپ کو بچوں کی کمزوریوں کا اور بچوں کی کمزور عادتوں کو جو بھگتنا پڑتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کہ ایک بچے کو آپ نے کہا کہ بیٹا پانی لے لو، تو بچے نے پانی نہیں پلایا اور آگے پیچھے ہو گیا یا نیچے اتر گیا یا ادھر ادھر ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یار بچہ ہے۔ اچھا، یہی بچہ جب 12-15 سال کا ہو جائے اور آپ کہیں گے بیٹا پانی پلاؤ اور وہ نہ پلائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ نافرمان ہے۔ اب جس وقت پہلی مرتبہ اس نے آپ کو منع کیا اور آپ نے اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو اس کو آپ کو نہ کہنے کی، اگنور کرنے کی عادت پڑ گئی، جس کو آپ نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ بچپن ہی کی بات تھی، اس کو میں نہیں کہتا کہ وہ نافرمانی والا معاملہ ہو، لیکن ایک چیز جو بچپن میں آپ نے بچے کے اندر دیکھی کہ اس نے آپ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا اور آپ کی بات نہیں مانی، جبکہ وہ ایسی چیز نہیں تھی، تو وہیں پر بیٹے کو لے کر بٹھاتے، سمجھاتے اور اسے اطاعت اور فرما برداری کا آپ بہت پیار محبت اور سافٹ قسم کا درس دیتے، بھلے آپ اٹھ کر ہی پانی پیتے، لیکن شاید اس وقت کا سمجھانا اسے نافرمانی کی طرف نہ لے کے جاتا، کیونکہ جو کام اس نے بچپن میں آپ نے اس کو دیکھا اور بچہ سمجھ کر آپ نے اس کو بچایا نہیں، تو بڑے ہو کر وہی عادت جب اس کی سامنے آئی تو اب آپ کے سامنے وہ ایک اپنی آپ کی نافرمان اولاد بن کر وہ سامنے آیا، جبکہ نوٹس مل چکا تھا آپ کو۔ یہ صرف ایک مثال بیان کرنے کے لیے عرض کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمایا، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں، بچے کا لباس دیکھیں، جو بچپن میں عادت ہوگی وہی عادت باقی رہتی ہے۔ اس کے کھانے پینے کا انداز دیکھیں، اس کے بولنے چلنے کا انداز دیکھیں، اس کے ادب وغیرہ کا انداز دیکھیں، اس کی بات چیت کا انداز دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی بچی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے، یا بچہ غصے میں آتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، تو اسے لطف اٹھانے کے بجائے، مسکرانے کے بجائے آپ یہ غور کریں کہ اس وقت اس کی عمر اتنے جذباتی ہونے یا غصہ ہونے کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اب کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کی یہ جذباتی ہونے کی عادت، غصہ کرنے کی عادت یا نظر انداز کرنے کی عادت اگر پختہ ہو گئی، تو کل آپ کو آپ کے گھر میں یا بچوں کو اس کی شادی کے بعد اس کی یہ عادت تکلیف دے سکتی ہے، کیونکہ بچپن کی عادت تھی۔ لہٰذا میری تمام والدین سے یہ مدنی التجا ہے کہ بچوں کی عادتوں کا اندازہ بچپن ہی میں لگانے کی کوشش کیجیے، اور جہاں جہاں دیکھیں کہ یہ عادت اس کو غیر اخلاقی معاملات کی طرف لے کے جا رہی ہے، نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے، یعنی نمازوں میں سستی آپ کو نظر، اب جو بچپن میں جس کی نمازوں کی سستی آپ کے سامنے نظر آئیں، تو آپ اس کی نماز کی سستی دور کرنے کے لیے آج سے کوشش کریں، بچہ سمجھ کے چھوڑ نہ دیں اور اس کو کہنا شروع کریں۔ اور یہ تربیت ہمیں ہماری شریعت کرتی ہے کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کا حکم کیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ بالغ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن بالغ ہونے سے پہلے اور بچی کا ویسے نہیں پتا کہ 10 سال کی عمر تک بچی بالغ ہو بھی گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو 7 سال کی عمر سے ہی شریعت نے ہمیں ان کو نماز کی طرف لانے کی دعوت دی ہے، جبکہ ابھی اس کو بالغ ہونے میں ٹائم ہے۔ کتنے برسوں پہلے شریعت فرائض کی تیاری کروا رہی ہے، ذرا اس پر غور کر لیں، پریپیئر کروا رہی ہے، کتنے